ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي الحبشي المكي المدني الأبتهي التهامي مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صلى اللهم صل على محمد وآل محمد برادر عزیز و گرامی مولانا جعفر صاحب کی جانب سے یہ سالانہ مجلس بہت خلوص سے برپا کی جاتی ہے اور اس میں آپ حضرات بھی پورے خلوص کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ میں خود سوچ رہا تھا کہ آج کی مجلس میں کوئی ایسا ٹاپک ایسا موضوع اٹھایا جائے کہ یہ احساس ہو سکے کہ ایک عالم دین کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے اور ایک اسٹوڈنٹ مجلس پڑھ رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں جو موضوع آیا، یقین جانیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تائید الہی ہے کہ آج اس ٹاپک پہ مجلس پڑھی جائے، اور وہ موضوع ہے سورہ الحمد کی فضیلت۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب سے زیادہ قرآن کا جو سورہ پڑھتے ہیں وہ سورہ الحمد ہے۔ ہر جگہ سورہ الحمد کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر موقع پر سورہ الحمد پڑھا جاتا ہے، خوشی ہو غم ہو، کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، ہم وہاں پر سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی مرحوم کو ہدیہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، فاتحے کی مجلس ہو رہی ہے نا؟ مسلسل لفظ فاتحہ استعمال کرتے ہیں، کہیں کہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے فاتحے کی مجلس، اور کہیں نعرہ حیدری، اور کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فاتحے کی مجلس ہے۔ یہ فاتحہ ہے کیا؟
میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اس پر جو ہے آئیے جان صاحب آگے آ جائے گا یہ بچا کے آپ کے لیے رکھا گیا تھا صلوات محمد تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فاتحہ کیا ہے اسے سمجھیے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کیا ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے اور کچھ ترجمہ ایک دو آیت کا آپ سے پیش کروں گا اور اس وقت تک یہ مجلس جو ہے اپنے آخری مرحلے تک پہنچ جائے گی فاتحہ کہتے ہیں مقدمے کو فاتحہ کہتے ہیں دیباچے کو انگلش میں جو فاتحہ کا ترجمہ کیا جائے گا اگر میری انگلش کمزور نہ ہو تو پریفیس کہتے ہیں فاتحہ صحیح ہے فاتحہ جو ہے یعنی پریفیس کوئی بھی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کے پہلے ایک مقدمہ تحریر کیا جاتا ہے ایک پریفیس لکھا جاتا ہے قرآن بھی عام کتابوں کی طرح اس سنت پر عمل کرتے ہوئے قرآن بھی ایک دیباچہ بیان کرتا ہے یعنی وہ سسٹم جو ہمارے درمیان رائج ہے وہ طریقہ جو ہمارے درمیان رائج ہے قرآن نے اس کو فالو کیا ہے اور دین اسلام کی خاصیت یہ ہے بہت سے رسومات کہ جو غلط نہیں تھے اسلام نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے یہاں میرے پاس تو وقت نہیں میں بتاؤں کہ کون کون سی رسمیں ہیں جس کو اسلام نے قبول کیا ہے اب یہاں پر ایک بات ضمنی طور پہ عرض کر دوں علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ رسمیں ہمارے یہاں مثلا شادیوں میں آ جاتی ہیں تو کچھ نیرو مائنڈڈ لوگ کیا کرتے ہیں اس پر آبجیکشن کرتے ہیں کہ صاحب یہ چیز قرآن میں کہا ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہماری مجلس کے بارے میں کچھ لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں صاحب یہ چیز قرآن میں کہا ہے تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا سمجھ رہے ہیں قرآن میں ہر چیز نہیں ہے اور جائز ہونے کے لیے جملے میں غور کیجیے گا کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے قرآن کی آیت کی ضرورت نہیں ہے جملہ سنیں گے اگر اس کی حرمت پر دلیل نہیں ہے تو اسے جائز کہا جائے گا حرام ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے تو this much will be enough اتنا ہی کافی ہو جائے گا کہ یہ چیز حرام ابھی جو قرآن میں کہا مہندی جو لگائی جاتی ہے وہ قرآن میں کہا مثال کے طور پر پاگل پن ہے یہ پاگل پن ہے ایک گروہ یہاں پر ہے ہندوستان کی پوری دنیا میں ہے کہ وہ ہر جگہ جو ہے وہ پخ لگاتا ہے کہ یہ چیز رسول کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی سمجھ رہے ہیں نا جب یہ سوچا جائے گا کہ جو چیز رسول کے زمانے میں ہے وہی اسلام ہے تو آپ خود بدعت ہیں کیونکہ آپ رسول کے زمانے چونکہ رسول کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی لہذا جو ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے ایسا نہیں ہے تو قرآن نے کیا کہا قرآن نے کہا کہ ہم بھی اسی سسٹم کو فالو کرتے ہیں ہم کتاب لکھتے ہیں ایک دیباچہ لکھتے ہیں ایک مقدمہ لکھتے ہیں قرآن کے مقدمے کو کیا کہا جاتا ہے سورہ الحمد کہا جاتا ہے یاد رکھیے گا سورہ الحمد یہ مقدمہ قرآن ہے توجہ کیجیے گا اب مقدمے میں ہوتا کیا ہے مقدمے میں کیا ہوتا ہے مقدمے میں ہوتا یہ ہے کہ پوری کتاب میں کیا چیز آنے والی ہے اس کا نچوڑ جو ہے وہ مقدمے میں بیان کیا جاتا ہے اگر کسی کو قرآن کو سمجھنا ہے کہ قرآن کے اندر کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں
تو وہ سورہ الحمد کو سمجھ لے، قرآن سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، قرآن جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ نگاہ غائر سے دیکھے، سرسری نگاہ سے جو ہے اس کی تلاوت نہ کرے۔ میں آج ترجمہ کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ صاحب یہ سورہ الحمد کی اہمیت کیا ہے۔ یہ اس کے لیے تو مولانا نے فرمایا ہے کہ کنز من کنوز الرحمن، اللہ اکبر۔ سورہ الحمد کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اسے سورہ الحمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اسے سورہ، یہ خزانہ ہے، یہ قیمتی خزانہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس قیمتی خزانے کو، دیکھیں بات آپ تک پہنچتی نہیں پہنچتی ہے، اس قیمتی خزانے کو نہ آدم کو دیا جائے گا، نہ نوح کو دیا جائے گا، نہ ابراہیم کو دیا جائے گا، نہ موسیٰ کو دیا جائے گا، بلکہ یہ کس کو دیا جائے گا؟ یہ خزانہ جو ہے اس کو دیا جائے گا جو سید الانبیاء ہے۔ ایک صلوات پر محمد نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ لوگ آگے آ جائیے بھائی، مجلس مسٹر ہوتی ہے اس طرح سے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنز من کنوز الرحمن، یہ رحمان کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ میں نے کہا یہ مجلس میں اس لیے پڑھ رہا ہوں اسپیشل کہ اسپیشل کی مجلس ہے، اور معاملہ جو ہے ظاہر سی بات ہے اسٹاف کا معاملہ ہے، تو مجھے جو ہے خیال تو کرنا ہی پڑے گا۔ ایک صلوات پر محمد۔ تو اب آئیے سورہ فاتحہ، فاتحہ نکلا ہے فتح سے، فتح، فاتحہ یعنی جس سے آغاز کیا جائے، کھولنے والی، ترجمہ یہ ہوتا ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فاتحہ یعنی جب قرآن کھلتا ہے تو سب سے پہلے جو سورہ نظر آتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ آپ سمجھے اس کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جیسے ہی آپ قرآن کھولتے ہیں تو سامنے جو سورہ دکھائی دیتا ہے وہ سورہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ الحمد کے مختلف نام ہیں، ایک تو سورہ الحمد ہی ہے، ایک اس کا نام ہے ام الکتاب، سورہ ام الکتاب ہے۔ ام جانتے کسے بولتے ہیں؟ ام یعنی مرکز، ام کا مطلب ہوتا ہے سینٹر، ام یعنی مرکز۔ ماں کو کہتے ہیں ام کہا جاتا ہے، مکے کو کہا جاتا ہے ام القرى، قرى ہے جمع قرن، اس کا واحد آتا ہے قریہ۔ ام القرى یعنی قریوں کا جو آبادیوں کا مرکز ہے اسے مکہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ ام الکتاب ہے، سورہ الحمد جو ہے یہ ام الکتاب ہے۔ ماں کو ام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ خاندان میں بچوں کی تربیت کے لیے ماں کا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ مرکزی کردار جو ہوتا ہے وہ تربیت کے لیے کس کا ہوتا ہے؟ وہ ماں کا ہوا کرتا ہے، اس لیے ماں کو ام کہا جاتا ہے۔ سورہ الحمد جو ہے وہ قرآن کے درمیان چونکہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا، سورہ الحمد ام الکتاب۔ اس کی ویلو کیا ہے؟ اس کا وزن کیا ہے؟ اللہ نے کہا تم قرآن کو وہ جانتے ہو قرآن کا وزن کیا ہے؟ نہیں جانتے۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ سورہ الحمد
اس کا وزن کتنا ہے؟ یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کہوں گا آپ کے سامنے کہ اس کو تولنا ہے، مجھے اس کو وزن کرنا ہے کہ سورہ الحم کتنا وزنی ہے۔ تو اللہ نے کہا ایک ترازو لے کر آؤ، توجہ کیجئے گا دیکھو، ایک ترازو لے کر آؤ، ایک طرف سورہ الحم کو رکھو اور ایک طرف پورے قرآن کو رکھو۔ اب میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب میں نے تمہیں دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک قرآن عطا کیا ہے، دوسرا سورہ الحم عطا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ میں چاہتا ہوں سورہ الحم آپ کیونکہ پڑھتے ہیں تو اس کی مفہوم کو سمجھتے کیا ہے۔ تو ایک طرف پورا قرآن ہے اور ایک طرف سورہ الحم ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ قرآن ایک طرف اور سورہ الحم جو ہے ایک طرف ہے۔ شیطان کئی موقع پر شیطان نے گریہ کیا ہے، شیطان رویا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ شیطان نے فریاد کی آسان زبان میں۔ وہ ایک موقع، کون سے 4 موقع ہیں اسے مجھے بیان نہیں کرنا ہے، اس میں ایک موقع جو ہے وہ کب ہے کہ جب سورہ الحمد نازل ہوا ہے، اسے تکلیف ہوئی ہے۔ شیطان کئی موقع پر رویا ہے۔ ایک موقع اور سن لیجیے آپ، باقی باتیں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ ایک موقع کب ہے کہ جب غدیر میں علی خلیفہ بنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ شیطان نے کہا کہ اگر یہ چیز محقق ہو گئی، امپلیمنٹ ہو گیا، توجہ کیجئے گا، شیطان نے کہا وہ ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ ولایت علی اگر جو ہے وہ نافذ ہو گئی، سب جو ہے علی کے چاہنے والے ہو گئے، تو شیطان کیا کر پائے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ہر ایک کو بہکا نہیں سکتا ہے، ان میں سے ہمارے میزبانی خیر، حالانکہ بہکتے بھی ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہی جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو شیطان کب رویا؟ جب سورہ الحم اللہ نے نازل کیا۔ اچھا اب آئیے، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ یا کوئی قرآن نہیں ہے؟ انڈین قرآن، کوئی قرآن مجھے دے دیے، میں ایک چیز دکھاتا ہوں آج آپ کو۔ یہ قرآن آج میں تشیع کی ایک حقیقت کو بتانا چاہتا ہوں، آج تشیع کی ایک سچائی کو بتانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ مجھے دعا دیں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو 7 آیتوں والا سورہ عطا کیا ہے۔ 7 آیتوں والا سورہ عطا کیا ہے۔ میں تمام باتیں آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا ہوں، میری کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا کہ آپ جب کچھ لوگ ہیں، آپ جب ان کی نماز سنیں گے، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا ہے کہ یہ مجلس جو ہے ایک طرح سے میں نے بچا کے رکھی تھی آج کے لیے، تو یہ سنیں آپ جب نماز آپ سنیں گے تو سیدھے نماز جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ Is it correct؟ جی سیدھے جو ہے الحمد سے بسم اللہ غائب ہو جاتا ہے۔ جو بغیر بسم اللہ کا ہوتا ہے
वही बिस्मिल्लाह से नाराजगी इख्तियार करता है। बहुत अच्छा क्योंकि जब वहाँ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह से नाराजगी क्यों है? बिस्मिल्लाह से क्यों नाराज? क्या क्या बिगाड़, इसने क्या बिगाड़ लिया है? इसने क्या बिगाड़ लिया है? वहाँ फरमाते हैं सोरेका, ये आयत जो है चोरी कर ली गई है। ये हदीस है, मुझसे आवाज लेके जाइएगा। और एक आयत जो है इसको चुरा लिया गया है आपके ज़माने में, समझ रहे हैं ना? आप देखिएगा कि आपको लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। तो कुरान क्या कह रहा है कि सूरह अल-हम्द कितनी आयतें हैं? 7 आयतें। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। सबअन मिनल मसानी, क्यों ना पढ़ना ये होगा तो उसी तरह पूछिए सब आयनी 7 है ना? तो जब 7 आयतें हैं तो 7 आयतें होना चाहिए। जब कुरान ने कहा है कि सूरह अल-हम्द में 7 आयतें हैं तो 7 आयतें होना चाहिए। बात हो रही है ना? लेकिन ये 7 आयतें होंगी कैसे? अच्छा, आयत की अलामत क्या है बताएं? कुरान में जो आयत है इसकी अलामत क्या है? समीर साहब बताइए आप। अरे माशाअल्लाह, सर्कल है, वो जो दायरा है वो दायरा बताता है कि यहाँ पर पहले वाली आयत खत्म हुई है और दूसरी आयत शुरू हो रही है। ये कहाँ का लिखा हुआ है भाई? देखिए हम लोग तो नहीं है, हमारे पुलिस का नहीं है। नहीं, ये हमारे पुलिस का इत्तेफाक से मैं चाह रहा था कि उधर का कुरान है, समझ रहे हैं, ताकि ये ना हो कि सब इन्होंने ऐसा कर लिया है। अब आइए मैं आपको 7 आयतें, हमारा नजरिया ये है, तवज्जो कीजिएगा, कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो क्या है? आयत है। सूरह अल-हम्द में एक आयत है। बिस्मिल्लाह से नाराजगी क्यों है जानते हैं? नाराजगी बिस्मिल्लाह से नहीं है जो उसमें बाप आया जा रहा है। हजार बार। अब आइए देखिए, ये हमारा कुरान नहीं है, ये उनका है। अब आप देखेंगे इन्होंने क्या किया है कि 7 आयत को मुकम्मल करने के लिए क्या किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पास 1 नंबर होना चाहिए था ना? कुछ है? देखिए सब लोग, देखिए यहाँ से क्या है? बिस्मिल्लाह के बाद खाली है। आयत नंबर 1 कहाँ से शुरू हो रही है? अल-हम्द के बाद, ठीक है। उसके बाद ar-रहमानिर-रहीम, ये 2, मालिक यौमिद्दीन 3, इहदिना सिरातल मुस्तकीम नहीं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 4, इहदिना सिरातल मुस्तकीम 5। बहुत तवज्जो की देखिएगा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये कितनी हो गई? 5 है। यहाँ तक 5 है ना? मुस्तकीम तक 5 है। अब मुस्तकीम के बाद आप देखिए वलद्दालीन तक एक ही दायरा बच रहा है, तवज्जो कीजिएगा। तो ये जो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम है, इसके बाद कोई दायरा नहीं है, लेकिन उसको उन्होंने एक आयत शुमार कर लिया है। ये परेशानी क्यों हुई इनको? इसलिए कि बिस्मिल्लाह को उन्होंने एक आयत शुमार नहीं किया था, तो एक आयत को 2 आयतों में डिवाइड कर दिया इन्होंने। देखिए सामने की बात है, ये सामने की बात है जो कह रहा हूँ, कोई छिपी बात है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आयत नंबर 6 गायब है। देखिए दिल पर भाई, आयत नंबर 6 क्यों गायब कर दिया गया? देखिए आप क्यों गायब कर दिया आयत नंबर 6? इस पर डायरेक्ट साथ में पहुंच गए। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा है कि सूरह अल-हम्द 7 है, लिहाजा उनकी मजबूरी थी कि वो 7 को तो लिखे, लेकिन अली से जो
اب آئیے یہ دیکھیے، یہ ہمارے فرشتے پاک ہے، دیکھیے اس میں، دیکھیے اس میں بسم اللہ کے بعد جو ہے، دیکھیے آیت نمبر 1 ہے، سب لوگ دیکھیں، یہ ہمارے یہاں سے پاک ہے۔ تو یہ پریشانی جو ہے کب ہوتی ہے؟ جب علی سے دوری اختیار کی جائے، علی سے دوری اختیار کی جائے۔ اب دیکھیں 2 قرآن موجود ہے، ان میں تیاری کر کے نہیں آئے تو خدا شاہد ہے کہ 2 قرآن منگواؤں، پوچھ لیجیے ان کو مولانا ظفر صاحب سے جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیا ہے کہ سبع من المثانی، ایک آیت کو 2 ٹکڑے کرنا پڑا ان کو علی کے بغض میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو بغض اہل بیت ہے، یہ جو بغض اہل بیت ہے، یہ کس طریقے سے جو ہے ظاہر ہو رہا ہے۔ قرآن تک میں تصرف کر دیا گیا ہے، اس کو امن نقطہ تحت الباء جو ہے ان کو برداشت نہیں ہوا کہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، جو علی نے کہہ دیا تھا، کیونکہ وقت ختم ہو گیا اور میں تو بھی جو ہے بہت کچھ بیان کرنے والا تھا، لیکن صرف اتنا سن لیجئے۔ الحمدو کی خاصیت یہ ہے کہ الحمدو میں مولانا مظہر صاحب یہاں موجود ہیں، شاعری کے اندر جو ہے ایک فن ہے، اس کو بولتے ہیں گریز، یاد رکھیے گا۔ شاعری جو ہے اس کی ارکان ہیں، شاعری میں مزاح ہے، شاعری میں گریز ہے، مقطع ہے، مطلع ہے، یہ تمام حسن مطلع ہے، تمام چیزیں۔ تو اس کے اندر جو ہے ایک چیز ہوتی ہے گریز۔ اس سورہ الحمد کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک کمال یہ ہے کہ اللہ نے اس فن کو بھی جو شاعر استعمال کیا کرتے ہیں، اللہ نے استعمال کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساری تعریف اس اللہ کی ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اب یہ الحمد جو کہ ساری تعریف، سوری معاف کیجئے گا، میں ترجمہ پھر سے کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ سامنے آپ کے ہیں نہیں نہ ہے؟ ابھی اللہ، آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں نہیں، اس اللہ کی تعریف، اس دیٹ، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاضر نہیں ہے، اللہ ابھی ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو کیا ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد کا اہدنا الصراط المستقیم، سمجھ رہے ہیں نا؟ انعمت علیہم، کیا ہے یہ انعمت علیہم، یعنی اب جو ہے جب ہم نے خدا کی تعریف کی اور خدا کو ہم نے جو ہے اپنے انداز میں اس کے صفات کو بیان کیا، تو اللہ نے کہا اے بندے، اب میں تیری نگاہ سے غائب نہیں ہوں، اب میں حاضر ہو گیا ہوں، اب ہماری تیری ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے۔ تو ہم نے کہا انعمت علیہم، تو نے نعمت نازل کی ہے۔ انہیں اتنا مجھے پکارا ہے، اتنے اچھے اچھے الطاف سے مجھے یاد کیا، میں تجھ سے دور کیوں ہو جاؤں، میں تیری نگاہوں سے دور کیوں ہوں، میں تیرے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی جو ہے خدا ہمارے سامنے آیا، میں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے، موقع بڑا اچھا، کچھ مانگ لیا جائے۔ کیا مانگا جائے؟ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار، اب ہم لات و ہبل کی پوجا نہیں کریں گے، تیری عبادت کریں گے اور کسی کے سامنے ہم نے دیکھ لیا۔ اچھا خالی عبادت کرے گا، خالی میرا خیال رکھے گا، اے میرے بندے خالی میرا خیال رکھے گا، ارے تجھے اپنا بھی تو خیال رکھنا چاہیے، کچھ اپنے لیے مانگ لے، یہ تو میرا تیرا معاملہ ہو گیا، تو عبادت کرے گا کہ اپنے لیے بھی مانگ لے۔ ہم نے کہا پروردگار کیا مانگوں؟ کہ اہدنا الصراط
آپ کا کیا کہہ رہا ہوں یہ دینا صراط المستقیم. اللہ سامنے آ گیا نا, اس کو بولتے ہیں گریز, اس کو گریز بولتے ہیں. پہلے پروناؤن اور تھا, اب پروناؤن بدل گیا. پہلے ضمیر اور تھی, پہلے ضمیر غائب تھی, اب ضمیر مخاطب ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غائب کی ساتھ ہم نے ایسا برتاؤ کیا کہ جو غائب تھا وہ حاضر ہونے میں مجبور ہو گیا. صلوات پر محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. نعرے حیدری, نعرے سلوات. اب آپ سمجھے نا کہ سورہ اعظم کی جو آپ تلاوت کرتے ہیں, یہ سورہ اعظم کتنا اہم ہے. آج آپ کو احساس ہوا نا کہ یہ پہلے خدا غائب تھا, ہم نے جب اس کو پکارا تو خدا کہنے کا اب میں غائب نہیں رہوں گا, اب میں تیرے پاس آ جاؤں گا. جیسے اللہ میرے پاس آیا, ہم نے اللہ سے کہا میرے پروردگار اب جو سامنے آ گیا ہے مانگ لیں. اچھا بندہ بھی کیسا ہے کہ پہلے کے اپنے لیے نہیں مانگا, پہلے کہا کہ ہمارا اور اللہ کے درمیان رابطہ مضبوط ہونا چاہیے. اس رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے کون سا میڈیا ہونا چاہیے, کون سا کام ہونا چاہیے؟ کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت ہے, آسان زبان میں کہہ دوں کہ یہ جو کنیکشن ہے, یہ کنیکشن کیسے قائم ہوگا؟ یہ کنیکشن اس وقت قائم ہوگا کہ جب عبد اور معبود کے درمیان رشتہ قائم ہو, اور جو چیز وہ رشتے کو قائم کرتی ہے اسے بندگی کہا جاتا ہے. اسے بندگی کہا جاتا ہے. اس بندگی سے جو ہے, سمجھ رہے ہیں نا, تو عبدیت جو ہے وہ عبدیت جو ہے وہ عبد و معبود کے درمیان رشتے کو قائم کرتی ہے, کنیکشن دیتی ہے. ایک مثال اور دے دوں آپ کو. میرے ایک بہت ہی محترم عالم دین ہے, ان کا یہ نقطہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی ثواب مل جائے. یہ وہ کہتے یہ ہیں, بس یہ آخری بات, کنت کنزا مخفیہا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تو میں نے خلق کو پیدا کیا. سمجھے میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے خلق کو پیدا کیا. خلق جانتے ہیں, خلق مصدر ہے. مصدر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن اس کی پہچان جانتا ہوں. مصدر اردو میں مصدر کہتے ہیں جس میں آخر میں نہ آئے, کھانا پینا سونا جاگنا, یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. انگلش میں کیا کہتے ہیں جو سا؟ انفینیٹیو کہتے ہیں. اس میں ٹو گو ٹو ایٹ ایسا لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مثال مجھے معلوم تھی, سمجھ رہے ہیں؟ ٹو گو یہ مصدر ہے. تو اب ہم نے کہا, اللہ نے کیا کہا کہ میں نے خلق کو پیدا کیا. توجہ کیجئے گا, شاید میں بات پیش کروں آپ کی خدمت میں. میں نے خلق کو پیدا کیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ خدا کہتا میں نے مخلوق کو پیدا کیا. بات کیا کہہ رہا ہوں؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مصدر کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹو کریٹ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا, کریٹر کا استعمال ہونا چاہیے تھا. کریٹر نے کریٹر کو بنایا ہے, نہ کہ ٹو کریٹ. بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے کیا کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تو میں نے خلق کو پیدا کیا. فخلقت الخلق, میں نے خلق کو پیدا کیا. اللہ کا فخلقت المخلوق کہنا چاہیے تھا. یہ میرے سمجھ میں جو بات آ رہی ہے. لیکن کیوں محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کو اللہ نے خلق سے تعبیر کیوں کیا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, اور یہ بات جو ہے آپ تک پہنچنا چاہیے انشاءاللہ, کہ اس لیے کہا ہے کہ اصل میں خلق سب کچھ ہے. نہیں انسان کو متباہ کر دوں گا, کیونکہ یہ بہت دقیق بات ہے.
اور یہ عربی گرامر سے بھی اس کا تعلق ہے اور علم معنی بلاغت سے بھی اس کا تعلق ہے. میں چاہتا ہوں اس کو مثال دے دوں. ایک چیز ہے رزق. توجہ کیجیے, رزق سمجھ رہے ہیں نا, یہ مصدر ہے. رزق جو ہے مصدر ہے. مثلا اس سے کیا نکلتا ہے؟ جو روزی دیتا ہے اس کو بولتے ہیں رازق. جس کو روزی دی جاتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ جی مرزوق. ماشاءاللہ. تو ایک چیز ہے رزق, ایک چیز ہے رازق, ایک چیز ہے مرزوق. جو چیز دی جا رہی ہے رازق کی جانب سے اسے رزق کہتے ہیں, جس کو دی جا رہی ہے اسے مرزوق کہتے ہیں. وہ ہے رازق, بیچ میں ہے رزق, ہم ہے مرزوق. اگر آپ رزق کو نکال دیجئے گا تو نہ رازق سمجھ میں آئے گا نہ مرزوق سمجھ میں آئے گا. اسی طرح سے خلق کو نکال دیجئے گا تو نہ خالق سمجھ میں آئے گا نہ مخلوق سمجھ میں آئے گا. اگر آپ نکال دیجئے تو اللہ نے کیا کہا؟ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. یہ خلق ہے, مخلوق سے بھی بڑھ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں علم معنی بلاغت ایک بحث ہے, اس کو مجھے چھیڑنا یہاں پر نہیں تھا. ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے پیش کر دی دو. اس لیے آپ نے دیکھا کہ سورہ الحمد سے ایک میسج آپ تک یہ پہنچا کہ جب بغض اور کینہ ہوتا ہے تو قرآن کی آیتوں میں تصرف کر دیا جاتا ہے. آپ کو میں نے مثال دکھایا ابھی آپ کہ ایک آیت میں بیچارہ مجبور ہو گیا, کیا کرے, اس کو بسم اللہ کو بھی بسم اللہ کو ہٹانا بھی تھا اور 7 آیتیں بیان کرنی تھی. لہذا ایک آیت تو اس نے کیا کیا, 5 کے بعد ڈائریکٹ 7 میں پہنچ گئے, 6 کو کھا گئے. یہ سمجھ رہے ہیں نا, یہ ہے عزیزو دشمنی اہل بیت کا نتیجہ, یہ ہے بغض اہل بیت کا نتیجہ. اگر واقعا انسان تاریخ بنی امیہ اور بنی عباس کو پڑھے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بغض کیسی چیز ہے. میں ایک بلیس پڑھوں گا انشاءاللہ, کبھی بھی اس پر میں ریسرچ کر رہا ہوں. سورہ تحریم ایک سورہ ہے, اگر میں غلطی نہیں کروں 4 سورہ آیت نمبر 4 ہے, اس کے اندر بات لکھی گئی ہے اور اتنی زبردست ہے کہ انشاءاللہ میں کبھی پڑھوں گا کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ بغض اہل بیت. ابھی آپ کہیے گا تو میں آپ کو دکھا دوں گا, ابھی دکھا دوں گا کہ بغض اہل بیت. وقت نہیں ہوں میں آپ کو دکھاتا قرآن سے نکال کے کہ بغض اہل بیت رسول کے گھر کے باہر تو تھا ہی, رسول کے گھر کے اندر موجود تھا. بے شک بے شک بے شک. ابھی آپ نے آیت حوالہ دے رہا ہوں سورہ تحریم آیت نمبر 4 کے آس پاس ہوگی, 3-4 شروع کی آیت اتنا میں جانتا ہوں. جناب دیکھیے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت اور ایسے ماحول میں دین کو ان درندوں سے نکال کر ہمارے پاس پہنچا دینا, یہ اہل بیت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم زندگی بھر مجلس کرتے رہیں, زندگی بھر گریا کرتے رہیں, ان کے احسان کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے. آپ سمجھنے لگے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ہونا بھی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری تکلیفیں جو انہوں نے برداشت کی ہیں, آج ہم جو اس سچویشن میں ہیں. میں نے 2 قرآن آپ کے سامنے پیش کیا, ایک ہمارے پریس کا چھپا ہوا, ایک دوسرے پریس کا چھپا ہوا. دونوں قرآن سے آپ نے نتیجہ نکال لیا. عزیزو تصور کریں جناب سیدہ کو امام حسین سے کتنی محبت ہے, کتنا پیار کرتی ہیں, اور ان کی اولاد کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے جسے آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اسے امام حسین نے بیان بھی کیا ہے. مجھے 28 رجب کے مسائل نہیں پڑھنے ہیں,
لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو کہ ماں اور بیٹے کے درمیان کتنی محبت ہے، اس کا تصور کر لیجیے عزیزو کہ جب امام حسین 28 رجب کو نکلے ہیں جناب سیدہ کے قبر پہ گئے ہیں اور ایک جملہ کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا حسین کربلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ دعا الوالدۃ یستجاب لولدہا، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا۔ ابھی وہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ عجیب و غریب منظر ہے، کوئی کہیں پر بھی ایسی محبت نہیں ملے گی۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا کہ جب امام حسین فریاد کر رہے تھے نا تو قبر فاطمہ لرز گئی۔ اللہ اکبر، قبر فاطمہ کو زلزلہ آیا اور عجب نہیں کہ آواز آئی ہو اے میرے لال جا خدا حافظ، ارے خود کو تنہا نہ سمجھنا، آگے آگے تو ہوگا، پیچھے پیچھے تیری ماں فاطمہ بازوں کو بکھیر کر تیرے ساتھ ساتھ ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو جناب فاطمہ نے امام حسین کا پورا ساتھ دیا ہے، پورا ساتھ دیا ہے۔ آگے آگے قافلے حسینی چل رہا ہے، پیچھے پیچھے فاطمہ زہرا چل رہی ہے۔ ارے عجب نہیں قبر کے اندر سے آواز آئی ہو اے میرے لال حسین، جب عصر عاشور آئے گی اور تو گھوڑے کی بلندی سے زمین پر گرے گا، دنیا یہ سمجھے گی حسین زمین کربلا پہ آ رہا ہے، لیکن میری آغوش ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو، جب فاطمہ زہرا کی آواز بلند ہو رہی تھی اے شمر، ارے میرے لال کو قتل نہ کر، مجھے کچھ مجھ سے کہا گیا ہے آج آپ جناب مختار کا بھی تذکرہ کر دیجئے، اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ تھوڑا تذکرہ جناب مختار کا ہو جائے۔ عزیزو، کیا بلند شخصیت ہے، کیا عظیم انسان ہے، اس نے کس طریقے سے چن چن کر انتقام لیا ہے، اور جب کوئی عاطف کو گرفتار کر کے لایا جاتا تھا نا تو مختار جو ہے خوش ہو جایا کرتے تھے، چہرہ باغ باغ ہو جاتا تھا۔ لیکن سن سکیں گے عزیزو، لیکن جب شمر کو لایا گیا تو مختار رونے لگے۔ اللہ اکبر، ارے مختار نے گریہ کرنا شروع کر دیا، مختار نے رونا شروع کر دیا۔ اے مختار نے کیوں رو رہے ہو؟ ارے یہ میرا مولا، یہ میرے مولا کا قاتل ہے، بس ادھر میں ختم کر دیا، اب میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ ایک بندہ چھوڑا کر پیش کرنا چاہتا ہوں، ادھر ذرا غور تو کرے کیا کیفیت ہے مختار کی۔ اب خوشی بھی ہو رہی ہے، آنسوں میں آنسو بھی ہے، دونوں کیفیت ایک ساتھ ہے۔ ایک جملہ کہا مختار نے، یہ بتاؤ، یہ بتا شم کہ جب تو حسین کو ذبح کر رہا تھا تو تو نے کیا کیا دیکھا؟ قارن نہ پوچھو، جب میرا خنجر چل رہا تھا، زمین کربلا لرز رہی تھی، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی، لیکن اس واقعے نے مجھے متاثر نہ کیا۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں بھی برداشت نہ کر سکا، جب میرا خنجر چل رہا تھا تو قریب سے کسی خاتون کی آواز آ رہی تھی، اے شمر، ارے میرے حسین کو ذبح نہ کر۔ میں نے جب کیا پیس ایام انقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قدير الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام۔ یا اللہ جو آسان کو میں سوال محمد کو پروردگار
ہمارے اس مختصر مگر احترام قبول فرما یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو ہمارے فاطمہ زہرا کی جگہ عنایت فرما پروردگار بانی مجلس اور حاضرین مجلس جہاں پہ موجود ہے پروردگار اگر یہ پریشان حال ہے پھر کی پریشانیوں کو